بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 4.2 عفو درگزر اور رحم دلی سے متعلق یہ سبق ہے۔ آج ہم اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر کے معنی و مفہوم جان سکیں اور عفو درگزر کی اہمیت جان سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم عفو درگزر کے معنی و مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے سوالوں کے جواب انتہائی احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 43 میں اللہ کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گنت صفات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار صفات میں سے ایک صفت معاف کرنے کی بھی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انسانوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے بن جائیں۔ عفو درگزر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا نام ہے۔ عفو کا لفظی معنی ہے معاف کرنا، اور درگزر کا معنی ہے کہ بالکل ہی اس غلطی کو بھلا دینا۔ عفو درگزر یعنی کسی سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس سے چشم پوشی کی جائے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ دور جاہلیت میں چھوٹی سی غلط فہمی پر نسل در نسل جنگ جاری رہتی تھی۔ اگر عفو درگزر کی صفات ان لوگوں میں ہوتی تو بہت سی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے تاکہ معاشرہ امن کی نظیر بنے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا ہمیں معاف کر دے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہم بھی اسے معاف کرنے والے بن جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے عفو درگزر کا معنی، مفہوم اور اہمیت کے متعلق چند اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت عفو درگزر کا معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت کے متعلق چند باتیں سیکھ لی ہوں گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا وہ معذرت کرتے ہیں، نیز کسی دوسرے کی غلطی پر انہیں معاف کرتے ہیں۔ اپنے اپنے رویوں کا ہر فرد نے، ہر طالب علم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم دوسروں سے معذرت کرتے ہیں، انہیں سوری کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو کیا ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لینے کے بعد چند چیزیں ایک دوسرے کو بتائیں اور پھر کوشش کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت کوشش کی ہوگی اور سوچ بچار کے بعد، فکر کرنے کے بعد آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہوگا کہ آئندہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ معذرت اختیار کریں گے اور کسی دوسرے سے غلطی ہوگی تو اسے معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ گھر کا کام ہے کہ انتقام لینے اور معاف کرنے میں سے کون سا رویہ کس وقت اختیار کرنا چاہیے۔ والدین سے گفتگو کریں اور اہم نکات کاپی پر تحریر کریں۔ بعض اوقات
صرف معافی کے ساتھ کام نہیں بنتا بلکہ اس صورت میں انتقام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو والدین سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور ان سے پوچھنا ہے انتقام کس وقت لینا چاہیے، انتقامانہ رویہ کب اختیار کرنا چاہیے اور معاف کن کن انداز میں کرنا چاہیے، اور پھر اہم نکات کو آپ نے کاپی پر تحریر کرنا ہے اور پھر اس نکات کے مطابق کمرہ جماعت میں جا کر آپس میں گفتگو بھی کرنی ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا عفو درگزر سے مراد دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنا ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ عفو درگزر سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عفو درگزر ہماری معاشرتی زندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے عفو درگزر کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے آگاہی حاصل کی۔ کل ہم عفو درگزر کے فوائد سے آگاہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔